الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. آج کا قصہ صحیح بخاری اور مسلم کا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے ایک زمین خریدا. زمین جب وہ خرید چکا تو اس نے زمین خریدنے کے بعد اس زمین میں ایک سونے کا تھیلا پایا. زمین خریدنے والا فوراً اس تھیلے کو لیتا ہے اور لے جا کر کے بیچنے والے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی جان، میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، آپ کی زمین میں یہ سونے کا تھیلا نکلا ہے، اس لیے یہ تھیلا آپ کا ہے، آپ رکھیے، تھیلا میرا نہیں ہوا. بیچنے والے نے کہا کہ نہیں، ہم نے جب زمین بیچ دیا ہے تو زمین سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو ہماری نہیں ہوئی. زمین جب آپ کی ہو گئی تو اس سے کوئی چیز نکلی ہے تو بھی آپ ہی کی ہوگی، میں نہیں لے سکتا. اختلاف ہو گیا دونوں میں. ایک تیسرے آدمی کو ان دونوں نے حکم بنایا، قاضی بنایا. چنانچہ تیسرے آدمی نے فیصلہ کیا، کہا کہ کیا تمہارے پاس لڑکا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس لڑکا ہے. دوسرے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس لڑکی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس لڑکی ہے. فیصلہ کیا کہ ایسا کرو کہ دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور اس پیسے کو اسی کے اوپر خرچ کرو، پھر اپنے آپ پر بھی خرچ کرو اور صدقہ بھی کر دو. یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تھا. جانتے ہیں اس میں کتنا بڑا پیغام ہے؟ جی ہاں، پیغام ہے اس کے اندر ورع، شبہ سے پرہیز کا سبق ملتا ہے. آپ غور کیجئے، اس خریدنے والے کے لیے آسان تھا کہ جب اپنے کھیت میں گیا اور کھیت کو کھودا تو اس میں سے یہ سونے کا تھیلا نکلا. آسان تھا کہ لے کر جاتا، گھر میں چھپا دیتا اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو خبر بھی نہیں مل سکتی تھی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ لے جا کر کے بتاتا ہے زمین والی کو جس سے زمین خریدا تھا. اب پھر اس کو بھی دیکھیے، اس کے لیے بھی آسان تھا کہ کہتا کہ بھائی جان آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے ایک زمانہ پہلے اس تھیلے کو زمین میں ڈال دیا تھا لیکن جگہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، الحمدللہ آج آپ نے پا لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج مجھے یہ خزانہ مل چکا. دونوں کے لیے آسان تھا کہ اسے چھپا دے، لیکن نہ خریدنے والے نے چھپایا اور نہ ہی بیچنے والے نے چھپایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کے اندر امانت داری کا پاس و لحاظ تھا، ورع تھا، شبہ سے پرہیز کرنے کا جذبہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے ایسے ہی پرہیز کیا شبہ کی چیزوں سے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک غلام نے کچھ کھانے کا سامان لا کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھا لیا. پھر پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لائے تھے؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک زمانہ پہلے میں نے ایک آدمی سے کہانت کی تھی اور میں کہانت کا طریقہ جانتا بھی نہیں تھا. اس سے ملاقات ہوئی تو مزدوری کے طور پر اس نے یہ بات سمجھی اور مجھے کچھ کھانے کا سامان دیا جسے میں نے آپ کو پیش کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اپنی انگلی کو منہ میں ڈالا اور جو کچھ بھی کھایا تھا اسے قے کر دیا اور کہا لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها، اگر اسے نکالنے میں میری جان بھی چلی جاتی تو پھر بھی میں اسے نکال دیتا.
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کسی آدمی نے ان کو دودھ پیش کیا، تو جب پی چکے تو بہت ہی اچھا لگا. کہا کہ کہاں سے لائے تھے؟ کہا کہ صدقہ کے جو اونٹ ہیں نا وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے تھے، وہیں سے میں نے ایک اونٹ کا دودھ دوہا اور میں نے آپ کو پیش کیا. یہ سنا تھا کہ انگلی منہ میں ڈالا اور اسے قے کر دیا. جی ہاں، یہ ہے ایک مسلمان کی شان کہ ایک مسلمان شبہ سے پرہیز کرتا ہے. آج ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی. کیوں؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ جی ہاں، حرام خوری آئے گی تو اس کا اثر اس خون پر پڑے گا، ہماری اولاد پر پڑے گا، ہماری کمائی پر پڑے گا. یہاں تک کہ شبہ کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. یہی ہے اس قصے کا پیغام. انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.